بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث طیبہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اور امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں باب الایمان کے تحت اس حدیث طیبہ کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ یہ مختصر الفاظ میں ایمان کی تعریف بیان فرمائی گئی کہ ایمان کیا ہے۔ معرفۃ بالقلب، دل سے پہچاننے کا نام، کہ جن چیزوں کو ماننا انسان کے لیے لازم ہے، بندہ مومن کے لیے جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے تو ان کو دل سے پہچان کر ماننا، معرفۃ بالقلب، دل سے پہچاننے کا نام ایمان ہے۔ وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا وعمل بالارکان، اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ باقی احادیث طیبات اس حدیث طیبہ کو اس حوالے سے سپورٹ کرتی ہیں۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے اس حدیث طیبہ کو نقل کرنے سے پہلے ایک اور حدیث طیبہ نقل کی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ایمان، اسلام اور احسان کی علیحدہ علیحدہ تعریف بیان کی ہے، کہ جو عرف عام میں حدیث جبریل کے نام سے حدیث معروف ہے، کہ جس میں جناب سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور تیسرا سوال ان کا احسان کے بارے میں ہے۔ تو حدیث طیبہ کے کلمات میں بڑی صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، لیکن اس حدیث طیبہ میں اختصار کے ساتھ کہ دل کے پہچاننے کا نام، زبان کے اقرار کرنے کا نام، اور انسان کے ارکان پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ کہ جو بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ آپ زبان سے سچ کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے آپ اس کو تسلیم کریں، اس کی حقانیت کو مانیں۔ اگر دل سے آپ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کی زبان بھی اس کے موافق ہونی چاہیے، کہ جو کچھ آپ کا دل تسلیم کرتا ہے آپ کی زبان بھی اسی چیز کا اقرار کرتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آپ کے اعمال، آپ کے جو جسم کے جوارح ہیں، اعضائے بدنیاں ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ بھی آپ کی زبان اور آپ کے دل کی مطابقت میں ہو۔
کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اسلام کا رکن ہے اور بندہ مومن کی پہچان ہے، لیکن آپ کو نماز کی توفیق نہ ہو، آپ کے اعضائے بدنیاں وہ نماز نہ پڑھیں، تو آپ بتائیں کہ جس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں کیا آپ نے ظاہری طور پہ اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ یا آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن آپ کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، گو مگو کی کیفیت ہے، آپ متشوش ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی عبادت ہے بھی یا نہیں، یہ عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم بھی دیا ہے یا نہیں، یہ عبادت ہمیں ایسے ہی کرنی چاہیے یا نہیں۔ آپ اگر اس کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں، آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس حدیث طیبہ میں جو ایمان کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے آپ اس کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ تو برادران اسلام، ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارا دل تسلیم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ سے متعلق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق، اور جو عقائد اسلام ہیں، ہمارا دل ان کو جیسے تسلیم کرتا ہے کیا ہماری زبان بھی ویسے ہی اقرار کرتی ہے؟ یا ہم لوگوں کو دیکھ کر اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں کہ کس مقام پہ ہم نے اپنے عقیدے کو واضح کرنا ہے اور کہاں پہ ہم نے اپنے عقیدے کو چھپانا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کس مجلس میں آپ نے اپنے عقیدے کو واضح کرنا ہے اور کس مجلس میں آپ نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا ہے؟ اگر کہیں ایسا ہے تو خدا نخواستہ پھر ہم ایمان کی اس تعریف پہ پورے نہیں اترتے، پھر ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہدایات لے کے تشریف لائے ہیں، کیا ان ہدایات پہ ہم من و عن عمل پیرا ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا دل بھی تسلیم کرتا ہے، ہماری زبان بھی اقرار کرتی ہے، تو بندگان خدا پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کے بارے میں ہم کوتاہی کس لیے کرتے ہیں؟ تو دوستو، آج کی اس حدیث طیبہ سے ان 3 چیزوں کو آپ پلے باندھ لیں۔ آپ نے اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے، ان کی نبوت اور رسولوں کی رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کتابیں اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتری، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ماننا اور من جانب اللہ تسلیم کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہدایات کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کہیں کوتاہی ہے، کہیں غفلت ہے، تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستو، اس حدیث طیبہ کی ایک اور خاصیت ہے۔ اس حدیث طیبہ کی سند کے بارے میں، اس حدیث طیبہ کی سند کے بارے میں امام ابو سلط الہروی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اس حدیث طیبہ کی سند ہے، عن علی بن موسیٰ الردا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ جو حدیث طیبہ کی سند ہے، امام ابو سلط الہروی
یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی پاگل شخص کے اوپر اس سند کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، ان اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کی برکت یہ ہے کہ اس حدیث طیبہ کی سند میں جتنے پاک اور مبارک نام آئے ہیں، جن نفوس قدسیہ کے اسماء مبارکہ اور جلیل القدر اللہ کے بندوں کے نام ہیں، ان کے نام لے کر، یعنی اس کی سند کو پڑھ کر اگر کسی پاگل پن کے مریض پر دم کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کریم ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔